نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو ہم لوگ دعاؤں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل لي لساني يفقه قولي. يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. 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 ما فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب ربي لي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا ورزقا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. وعملا چلو الحمدللہ. تو ہم تھوڑی تلاوت سے سٹارٹ کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. تو آج ہم بات کرنے والے ہیں
سورہ المطففین کے بارے میں. پہلی چیز تو یاد دلائی جائے کہ یہ جو سورہ ہے یہ اس کے بیچ میں ہے، دو سورہ کے بیچ میں، جو آخرت کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس دن کے بارے میں جس دن حساب ہونے والا ہے. ہم نے سورہ تکویر پڑھی، سورہ انفطار پڑھی، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم سورہ مطففین پڑھیں گے. اس کے بعد ہم سورہ انشقاق پڑھیں گے، وہ پھر واپس چلی جائے گی، جو آخرت کے دن کے بارے میں بات کرے گی، جو حساب کے دن کے بارے میں بات کرے گی. ٹھیک ہے، تو سورہ مطففین یہ بھی مکی سورہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، مکہ چھوڑنے والے تھے اور مدینہ جانے والے تھے. تو یہ تب نازل ہوئی تھی اینڈ ٹائم میں. ٹھیک ہے، اور یہ جو سورہ ہے اس کی مین آڈینس جو تھی وہ جو بزنس کرتے تھے وہ تھے. ٹھیک ہے، یہ جو بزنس کرتے ان کو ایڈریس کر رہی تھی. ان کی اس ٹائم پر بزنس میں بہت کرپشن تھی، ویسے تو آج بھی ہے، لیکن اس ٹائم پہ بزنس میں بہت کرپشن تھی، بری بری عادت تھی. ہم ان کو دیکھیں گے جب سورہ پڑھیں گے کیا وہ بری عادت تھی جس کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے، اللہ ایڈریس کر رہا ہے. لیکن یہ مدینہ جانے سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تب یہ عادت تھی، اسپیشلی مدینہ میں بہت کرپشن تھی. لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی اور مسلمانوں میں بھی یعنی کہ اپنی عادات ساری بدلی، تو مدینہ میں بزنس میں بہت برکت آئی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا بھی کی تھی ان کے لیے پھر تو. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایک دم پھر پیک پہ چلے گئے، پھر اس کے بعد تو ویسے ہی مسلمان اوپر ہی گئے ہیں اس کے بعد. لیکن یہ جو سورہ ہے یہ ان کو ایڈریس مینلی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی اور انٹروڈکشن میں دوں گا سورہ کے بارے میں، لیکن ایک بار ہم تھوڑا سا 2-3 آیتیں پڑھ لیں تو پھر تھوڑا کلیریفائی بھی ہوگا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں انم آپ کو میوٹ کرنے لگا ہوں، اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو پھر کھول دیں، کہ پھر تھوڑا سا وہ وائس کلیش ہو رہا ہے تینوں کے بیچ میں. تو ٹھیک ٹھیک ہے ہے. انشاءاللہ آپ ویسے ہی کچھ یا تو لکھ دیں یا کوئی ہاتھ اٹھا لے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو انمیوٹ کرنا ہے، شاید آپ خود سے نہ کر پائیں. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں بول دوں گی. جزاک اللہ خیر. اوکے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی، بربادی. کن کی تباہی بربادی ہونے والی ہے؟ جو مطففین ہیں. ویل کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک وادی ہے جہنم میں. وادی کیا ہوتی ہے؟ ویلی. دو پہاڑ کے بیچ میں جو لوئسٹ پوائنٹ ہوتا ہے، دو پہاڑ، اس کو ویلی بولتے ہیں نا. تو یہ ایک جہنم میں ایک ویلی بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مین آئیڈیا ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی ہونے والی ہے. کن کی؟ مطففین کی. اور مطففین کیا ہے؟ مطففین تفیف سے آتا ہے، طافافا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو کمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے اتنا کافی، ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے کیا مطلب ہے مطففین کا. مطففین کا مطلب ہے جو کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کون ہے یہ مطففین؟ جب اپنا حق لینا ہوتا ہے، اپنی چیز لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پوری طرح سے لیتے ہیں اس کو، اپنا حق پورا لیتے ہیں. جیسے مجھے تم سے پیسے لینے ہیں، مجھے کسی سے پیسے لینے ہیں، تو میں ایک درم، ایک سینٹ نہیں پیچھے چھوڑوں گا، ایک فلس نہیں پیچھے چھوڑوں گا. تو اپنا لینے کے ٹائم، اپنی باری کے ٹائم میں پورا لیتے ہیں، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ٹھیک ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے، ٹھیک ہے، جب کسی کے لیے یہ دینا ہوتا ہے ان کو، تو اس میں ہمیشہ کمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سمجھ آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ یہ آیت بول رہی ہے کہ اپنا لینے کے ٹائم تو پورا حق لیں گے، لیکن دینے کے ٹائم پورا حق نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں جیسے کسی دکان پہ جاؤں اور مجھے گوشت خریدنا ہے، میں پیسے تو 1 کلو کی دوں گا، لیکن وہ مجھے جان بوجھ کے کم دے گا، 900 گرام دے دے گا، 800 گرام دے دے گا، چھوٹی چھوٹی کمی کرے گا. بڑے فراڈنی کی بات کریں، چھوٹی چھوٹی چیٹنگ کرتے ہیں بزنس میں، اس کی بات چل رہی ہے.
ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی. یہ جو آ رہی ہے کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے. چلو الحمدللہ. تو یہ یعنی کہ اس میں سورہ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیٹنگ کرتے ہیں بزنس میں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ میں یہ جو متفف ہوتے ہیں ان کا کچھ ایسا انداز ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک طرح سے سکین کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ہم لوگ اگر عربی زبان تھوڑی جان رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس عربی زبان میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طرح سے لوگوں کو سکین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کو کتنا چیٹ کر سکتے ہیں, کہاں پہ کتنا ہم لوگ کتنا حق مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم ادھر سارے بیٹھے ہوئے تو ہیں, ہم تو ویسے سارے بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ تو بزنس کر نہیں رہے. ٹھیک ہے. ہم آدھے سے زیادہ میں تو بہت ہی یعنی کہ تھوڑا بہت ادھر شعیب یا عمیر کہیں ادھر ادھر بزنس میں ہے. اس کے علاوہ تو پپا ہے, چاچو ہے, لیکن وہ ادھر تو نہیں بیٹھے ہوئے. مطلب آپ لوگ سب لوگ تو سیف ہو گئے. لگ رہا ہے کہ نہیں؟ کسی کو لگ رہا ہے کہ قرآن ان سے بات کر رہی ہے, یہ آیتیں ان سے بات کر رہی ہیں؟ لگ رہا ہے انٹرنیٹ تھوڑا لیگ ہی ہو رہا ہے آپ لوگوں کا. چلو بہتر ہے ابھی. چلو تو میں پوچھ رہا تھا سوال, ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ تو وہ تو بزنس مین ہی ہے ڈائریکٹلی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے اس وقت؟ آپ لوگ بزنس تو نہیں ہیں جی؟ کر رہے, کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری ڈیلی لائف بھی بزنس ہی ہوئی نا ایک طریقے سے, روزمرہ کی زندگی جی. تو آئیڈیا ویسے صحیح ہے, قرآن نے ڈائریکٹلی بزنس نہیں بولا. متففین اصل میں اس ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں جب ہم اپنا حق لینا چاہتے لیکن دینا نہیں چاہتے. متففین ہم رشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں, متففین ہم بزنس میں بھی ہو سکتے ہیں, ہر ایسپیکٹ آف لائف میں ہم لوگ متففین ہو سکتے ہیں. کس چیز سے ڈیلنگ چل رہی ہے نا, اصل میں ڈیل جو ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں نا, کسی لوگ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کسی بھی لیول پر, ہم متففین ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایگزامپل دیتے ہیں رشتوں میں. ٹھیک ہے. بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پیار کریں لیکن وہ رسپیکٹ نہیں دے سکتا. اپنا حق مانگ رہے لیکن حق دے نہیں سکتا. یا ماں الٹا بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ پیار نہ دینا چاہیں لیکن رسپیکٹ چاہیں, تو یہ بھی ایک ایکٹ متففین کا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میاں بیوی میں شوہر چاہتا ہے کہ بیوی پرفیکٹ ہو اور خود گندا گلیز گھوم رہا ہو. ایگزامپل. یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے, بیوی چاہتی ہے شوہر پرفیکٹ ہو لیکن شوہر کے یعنی کہ رائٹس نہ دے سکے. تو ہر چیز میں, جاب میں دیکھ لو, امپلائی چاہتا ہے کہ مجھے پے پوری ملے, سیلری پوری ملے, لیکن جاب کرنے کے ٹائم پہ یا تو وہ سلو کرے گا کام, ٹائم ضائع کرے گا, اس لیول پہ کام نہیں کرے گا. اور یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے, امپلائر چاہتا ہے کہ اس کے امپلائی پورا جان مار دیں, یعنی کہ جتنے ان لوگوں نے سائن اپ کیا ہوتا ہے جس کام کے لیے اس سے زیادہ کریں, لیکن وہ پیسے ان کو اتنے ہی دے گا یا کم دے گا. پیسے دینے کے ٹائم وہ پرابلمس کریٹ کرے گا. تو متفف ہم کسی بھی لیول میں ہو سکتے لائف کی.
اور مینلی بزنس میں تو وہ سب سے یعنی کہ ٹاپ لیول ادھر چیٹنگ کر رہے ہوتے ہو، تو مطلب کہ اس میں بہت زیادہ ہی، کیونکہ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہوا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ متفق ہے. تو ہم لوگ ایک حدیث دیکھتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، جن لوگوں کی نیت میں، ٹھیک ہے، جن کی نیت میں تھوڑے سے یعنی کہ متفقین کی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہوئی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخرت کے دن سب سے پہلے ججمنٹ کے لیے ایک شہید کو بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک شہید کو بلایا جائے گا تاکہ اس کا حساب ہو. جب وہ آگے آئے گا شہید، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، اس کو سب کچھ یاد دلائیں گے کہ میں نے تمہیں کیا کیا فیورز دیے ہوئے. میں نے تمہیں ایک اچھی فزیک دی، طاقت دی، بریوری دی، کرج دیا، تاکہ تم جا کے جنگوں میں لڑ سکو. ٹھیک ہے، تو تم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے شہید سے، میں نے تمہیں یہ سب دیا، تو تم اس نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ آگے سے شہید بولے گا کہ میں نے اپنی یہ ساری ایٹریبیوٹ جو بھی آپ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، وہ میں نے آپ کے رستے میں لڑنے میں لگا دی. جنگ پہ گیا تھا نا، شہید ہے، جنگ میں مارا گیا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور مر گئے. تو وہ کہہ رہے کہ میں نے اپنی نعمتیں یہ جنگوں میں لگا دی تاکہ میں اللہ کے رستے میں یعنی کہ جا کے میں جنگوں میں لڑوں اور مسلمان جیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری نیت مسلمانوں کے لیے لڑنا نہیں تھا، تمہاری نیت تھی کہ لوگ تمہیں بولے کہ بہت بہادر آدمی ہے. اس کی نیت میں کھوٹ تھا. وہ لڑ اسی لیے آتا کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ تو بہت ہی بریو آدمی ہے، اس میں بہت ہی دم ہے. کہتے تم نے اس کے لیے لڑا کہ لوگ تمہیں بریو بولے، لوگ بولے کہ یہ بہت بہادر انسان تھا، اور تمہیں لوگوں نے کہہ بھی دیا بہادر تھا. تو جو تم نے نیت کی تھی وہ تمہیں مل گیا، ابھی کیا لینے آئے ہو؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد حکم دے گا کہ اس بندے کو اس کے منہ پہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک عالم کو بلایا جائے گا جو اچھی تلاوت بھی کر سکتا ہو اور اس کے پاس نالج بھی ہو اسلام کی. اس کو بلایا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک عالم کو بلایا جائے گا، اور عالم کو اللہ سے سبحانہ تعالیٰ بولے گا کہ میں نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، میں نے تمہیں ایک اچھی میموری دی ہے، ایک اچھی آواز دی ہے، نالج دی ہے، سمجھ دی ہے نالج کی، تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کس طرح سے میرا شکر کیا ہے؟ عالم آگے سے بولے گا کہ میں نے تو اپنی زندگی بس اس علم لینے میں گزار دی. ٹھیک ہے، میں نے علم لینے میں گزاری، اچھی قرآن کی تلاوت کی، اور میں نے چاہا کہ قرآن جتنا مرضی پھیلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں ایک عالم کہہ سکے، لوگ کہہ سکتے کہ یہ بہت جاننے والا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے. تم نے اس نیت سے جا کے نالج لی، اور لوگوں نے تمہیں کہا کہ تم اچھے عالم ہو، اچھی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا خوبصورت آواز ہے تمہاری، تعریف مل گئی تمہیں لوگوں سے. جو تمہاری نیت تھی وہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، تو ابھی کیا لینے آئے ہو؟ تو اس بندے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو اس کے منہ پہ گھسیٹتے ہوئے، زمین ہے، اس کا منہ زمین پر ہوگا، اس منہ پہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دو. ٹھیک ہے، ویسے ہی عالم کے بعد ایک امیر انسان کو بلایا جائے گا، ایک امیر مسلمان کو بلایا جائے گا، اور اسے مجھے بولا جائے گا کہ تمہیں اتنے یعنی کہ اتنا پیسہ دیا، تمہیں ایک اچھی لائف دی، تمہیں کیا کیا اس پیسے کے ساتھ؟ وہ بولے گا کہ میں نے یہ پیسہ غریبوں میں بانٹا، جتنا میں دے سکتا تھا، جتنے میں کر سکتا تھا میں نے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم اس لیے پیسے دیتے تھے کہ لوگ تمہیں بولے کہ کتنا جنرس آدمی ہے،
کتنا اس کا دل بڑا ہے کہ پیسہ ایسے ہی لٹا رہا ہے, کتنا یہ ہیومینٹی کے بارے میں کیئر کرتا ہے. کہتے ہیں تمہیں یہ تعریف دنیا میں مل گئی, ابھی کیا لینے آئے ہو. تو اس بندے کو بھی اس کے منہ پہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم میں ہے. تو بات کہنے کی یہ ہے, ان کی نیت میں کھوٹ تھا, ان کی نیت میں جیسے ڈبل سٹینڈرڈ تھا. دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن دل میں نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو سورہ ہے اس ڈبل سٹینڈرڈ کو ایڈریس کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں نا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ٹھیک ہے, اس ٹائم پر جو لوگ تھے نا, اپنی زندگی کو نا, ہر چیز کو, ہر زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو, چاہے وہ بزنس ہو, پالیٹکس ہو, روزے ہو, نماز ہو, ہر چیز کو اسلام پر بیس کرتے تھے. وقت جیسے جیسے گزرتا گیا نا, ان لوگوں نے کیا کیا, اسلام صرف یہ شادی بیاہ کے معاملے, روزے, نماز, اس کے لیے رہ گیا. بزنس اور پالیٹکس سے انہوں نے پھر نکال دیا اسلام کو. اور آج کا وقت تو ایسا ہے, آج کا وقت تو ایسا ہے کہ ہمارے جو شادی بیاہ کے معاملے ہیں وہ بھی پوری طرح سے, یعنی کہ وہ اس کا ویسا رہا نہیں اس کی امیج. آج کل ہمارا جو اسلام رہ گیا ہے وہ صرف نماز اور روزے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب کچھ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں, ہم لوگ شریعت سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اب ہماری شادی ہی دیکھ لو, ایگزامپل دیتے شادیوں کا. شادی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا آدھا دین پورا ہو رہا ہے, آپ کا آدھا دین پورا ہونے والا ہے. یہ حدیث ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں ایگزیکٹ حدیث بعد میں کوٹ کر دوں گا, میرے پاس ایگزیکٹ اس وقت نہیں ہے, لیکن یہ حدیث ہے. تو آپ یہ سوچو, آپ اپنا آدھا دین ناچتے پہ اور گاتے ہوئے پورا کر رہے ہو. نہ جس نے اپنے شادی پہ گانے وانے نہ لگائے, ڈانس پرفارمنس نہیں ہوئی, اس کا آدھا دین پورا ہو رہا ہے آج. یہ اس کا آدھا دین ہے. کہ اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوتے آج, جو پراپر ہمارے گائیڈ رہے ہیں, گائیڈ اور رول ماڈل ہیں, وہ بیچ میں بیٹھے ہوتے تو ہم گانا وانا بجا رہے ہوتے, ناچ رہے ہوتے, لاؤڈ میوزک پھاڑ کے ہم لوگ سب ناچ رہے ہیں, کر رہے ہوتے. نہیں, بات یہ ہے کہ ہم اس سے ان معاملات میں بھی دور ہو گئے ہوئے. لیکن یہ سورہ آپ کو دکھا رہی ہے, یہ آپ کو ایک ریمائنڈر کی طرح آئی ہوئی ہے کہ یہ اسلام جو ہے, جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وہ آپ کی ہر لائف کے ایسپیکٹ میں ہونا چاہیے. چاہے بزنس ہو, پالیٹکس ہو. ہم نے پالیٹکس میں سے بھی نکالا ہوئے, جو ہمارے قانون کا سسٹم ہے, نام کا تو شریعت پر ہے, لیکن آدھے سے زیادہ چیزیں شریعت پہ نہیں ہے, وہ صرف فالو کر رہے ہیں تو ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں. نام کے لیے تو شریعت پر ہے, لیکن بس کہنے کے لیے. ہر چیز میں, پالیٹکس سے لے کر لا, قانون, اپنی زندگی کا ہر ایسپیکٹ, بزنس, کیسے ریلیشن شپ مینٹین کرنے ہیں, یہ سب ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, اور وہ آج بھی اپلائی ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ کرتے نہیں. ہم لوگ سب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں, کہ اللہ نے کہا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یعنی کہ درود سلام بھیجو, ان کو پیار کرو گے تو تم صحیح مسلمان بنو گے. ہم تو کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں, لیکن وہ بھی صرف منہ پہ کہتے ہیں, صرف منہ پہ کہتے ہیں. ہمیں نہ ان کی زندگی کا صحیح طرح سے پتہ ہے. ہم ان کے بتائے ہوئے رستوں کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں صحیح طرح کرتے, اور کہتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں. ایگزامپل دیتا ہوں, جب ایک بچے کو, جو بچہ جب ہوتا ہے, جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے, تو اپنے ماں باپ سے بہت انسپریشن لے رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر, اور اس انسپریشن میں وہ ہر وقت کاپی کرتا ہے کہ میں کسی طرح نا, اگر جیسے لڑکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نا یہ اپنے یعنی کہ جو بھی اس کا فادر ہوتا ہے کہ میں اس کی طرح ایکٹ کروں, کہ میں اس کو کاپی کروں, جس طرح سے وہ چل رہے ہوتے ہیں
جس طرح سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا دیکھتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا ڈیویٹ ہونا چاہتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنے ماں باپ کے پیار میں اپنے ماں باپ کو ہر چیز میں کاپی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ پیار ہوتا ہے, وہ ایکچوئل پیار ہوتا ہے. کیونکہ بچہ تو اس وقت پیور ہے, اس کے اندر کوئی اس وقت نہ کوئی برائی ہے نہ کچھ ہے, وہ پیور ہے اس وقت. تو اپنے ماں باپ کو کاپی کرنا چاہیے, وہ ایکچوئل پیار ہوتا ہے. اور ہمارا پیار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیسا ہے؟ صرف زبان کا ہے. میں بزنس کیسے ڈیل کروں گا وہ میں نے نہیں کرنا ان کے حساب سے, وہ اپنے حساب سے کروں گا, لیکن میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں اپنے رشتے ان کی طرح نہیں نبھاؤں گا, لیکن میں ان سے پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ ان سب ڈبل سٹینڈرڈز کو ایڈریس کر رہی ہے. چلو, تو یہ سب ڈبل سٹینڈرڈز کو ایڈریس کر رہی ہیں. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز بات بتانا چاہوں گا کہ نا دنیا میں 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے متفف جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو کمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ عدل کرتے ہیں. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جتنا لیتے ہیں اور اسی حساب سے پورا پورا دیتے ہیں, کہ میں نے یعنی کہ 1 کلو کے پیسے لیے تو میں 1 کلو کا سامان دے دوں گا. ٹھیک ہے, اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے تھوڑا سا زیادہ دے دیتے ہیں کہ میں متفف نہ بن جاؤں. جیسے میرے پاس کوئی آیا ہے کچھ خریدنے کے لیے, گوشت خریدنے آیا ہے, تو میں اس کو 1 کلو سے تھوڑا سا اوپر دے دوں کہ بھائی میں غلطی سے بھی متفف نہ بن جاؤں, تو اسے فضل کہتے ہیں. یہ 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا خوف رکھ کے تھوڑا سا زیادہ دے دے گا, اسی حساب سے اللہ اس کے کام میں برکت بھی ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو مجھے وہ, جب یعنی کہ ابائی پاکستان میں ہوتے تھے تو مجھے وہ دکان پہ بٹھانے کے لیے لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے, کہ میں دکان پہ بیٹھوں, اگر کوئی کسٹمر آئے تو سیدھا فون کر دوں. یاد ہے کسی کو کوئی بیٹھتا تھا دکان پہ؟ اور اچھا, تو خیر اس ٹائم پہ تب تو میں چھوٹا تھا, تب تو میں اور کچھ کر نہیں سکتا تھا, لیکن دکان پہ بٹھانے کے لیے مجھے لے کے جاتے تھے. اگر پیچھے کوئی کسٹمر آئے جب وہ باہر ہوں تو میں ان کو فون کر دوں کہ کسٹمر آیا ہے, تاکہ وہ آ کے ان سے ڈیل کر لیں. ٹھیک ہے, ٹائم گزرتا گیا تو میں ظاہر سے دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے کمپریسر چلانا بھی آ گیا تھا. کمپریسر میں چلا لیتا تھا, کسٹمر سے بات بھی کرتا تھا, کبھی کبھی تو ان کو سامان دے کے بھیج بھی دیتا تھا, مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور میں بہت ٹائم دکان پہ بیٹھا ہوا ہوں, لیکن کافی ٹائم دکان میں گزارا ہوئے, کافی سمر اپنے دکان میں گزارے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن جب کسٹمر کبھی کبھی آتے تھے کمپریسر لیتے تھے, اور کبھی کبھی مجھ سے ڈسکاؤنٹ مانگتے تھے, میں نہیں دیتا تھا. میں کہتا تھا میں 1 درہم نہیں کم کروں گا. ٹھیک ہے, میرے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ مجھے عدل کرنا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے میں نے تب سوچا نہیں تھا کہ عدل کرنا ہے, وہ ویسے میں جیسے نیچرلی کر رہا تھا. میں کہتا نہیں میں 1 درہم نہیں کم کروں گا. اور جیسے ہی پاپا آتے تھے وہ آ کر ان کو فوراً ڈسکاؤنٹ دے دیتے تھے, 5-10 درہم جو مانگ رہے تھے کہتے چلو لے جاؤ. اور میں سوچتا تھا کہ میں کہا میں تھوڑی دیر اور رکتا تو میں شاید پاپا کو پورے پیسے دلا دیتا, لیکن پاپا جانے دیتے تھے. کبھی کبھی لوگ خراب کر کے کمپریسر لے کے آتے تھے, کبھی کبھی پاپا لے لیتے تھے واپس, لے کر ان کو نیا والا دے دیتے تھے, نہیں کوئی پیسے بھی نہیں لیتے تھے اوپر. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, اللہ بہتر جانتا ہے, شاید یہی وہ چیز ہو جس کی وجہ سے اتنی برکت ہے ہمارے, یعنی کہ برکت تھی ہے ہمارے بزنس میں, کہ 15-16 لوگ آرام سے چل گئے. ورنہ کوئی باہر سے دیکھے اتنی چھوٹی دکان سے ہم لوگ اتنے اچھے طریقے سے رہے ہوئے, تو کوئی ویسے امیجن نہیں کر پائے گا کہ اتنے اس میں 15-16 لوگ اچھے کھا پی کے پڑھ لکھ کے سارے بچے بھی نکل گئے.
اللہ بہتر جانتے کہ کس وجہ سے اس میں برکت ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ویسے تو لوگ نارملی سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا زیادہ دے دیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ہر ایسپیکٹ میں متفق نہیں بننا. ہمیں سوچنا ہے ہر ایسپیکٹ میں اسلام کو اپنی زندگی میں لے کے آنا, اور ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور ایک ایٹریبیوٹ تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ دینے والے زیادہ تھے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کسی سے لینا کیا ہے. اگر ہم اپنے رشتوں میں ایسے بن جائیں گے نا کہ مجھے بس یہ اس کی فکر ہو کہ میں نے دینا کیا ہے ہر کسی کی, تو رشتے اتنے خوبصورت بن جائیں گے. سب کو بس ہوگا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے, میں نے اس کو کیا دینا ہے, اور وہ اس پہ زیادہ دھیان نہ دے کہ میں نے لینا کیا ہے. کیونکہ آدھی سے زیادہ جو لڑائی ہوتی پتہ ہے کیوں ہے رشتوں میں بھی, وہ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا. یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہم حق دے رہے ہیں کہ نہیں, لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم حق لے رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ٹائم بھی نکلتے جا رہے ہیں. تو ویل للمطففین, تباہی بربادی ان کے لیے جو مطفف ہیں. والذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, اپنا حق لینے کے ٹائم پورا پورا حق لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم چوتھی آیت پہ بڑھتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. ٹھیک ہے, تو کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں نے پھر زندہ ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہاں پہ, تو کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. نارملی تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا خوف کرو, تم نے مرنا بھی ہے. ٹپکلی ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا خوف کرو, تم نے مرنا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, تم نے مرنا بھی ہے, اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. حساب سے تم لوگ فری نہیں ہونے والے. صبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ان لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ٹپکلی تو یہی بولتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اللہ کا خوف کرو, تم نے مرنا بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ مت سوچو کہ مرنے پہ گیم ختم ہو جائے گی. مرنے کے بعد تم نے پھر زندہ ہونا ہے, اور حساب ہونا ہے, سب کا حساب ہونا ہے. تو آپ یہ مت بولو کہ تمہارا حساب نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, لیوم عظیم, اس دن پر جو بہت ایک عظیم دن ہے. کون سا دن ہے یہ عظیم دن؟ یوم الدین, جس کی ہم لوگ پچھلی سورہ میں بات کرتے رہے. یوم الدین, جس دن پہ حساب ہونا ہے, اور یہ بہت ایک عظیم دن ہونے والا ہے. ہم اس کے بارے میں کافی بات کر چکے ہیں سورہ تکویر میں, سورہ انفطار میں, آگے بھی سورہ انشقاق میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, یوم الدین وہ دن ہے جس میں سارے لوگ شروع سے لے کے اینڈ تک اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. کئی احادیث بیان کرتی ہے کہ یہ جو دن ہوگا, ٹھیک ہے, یہ 50,000 سال لمبا ہوگا. یہ ایک دن, جتنے ہمارے 50,000 سال ہوتے ہیں نا, اتنا لمبا یہ ایک دن ہوگا.
ٹھیک ہے, اتنا لمبا دن ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے جہنم میں جانا ہے, وہ تنگ آئے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ہمیں بس جہنم میں ڈال دو, اللہ کو بولیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دو کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے جہنم میں جانا ہے. لیکن ان کے لیے وہ دن بھی ایک عذاب ہوگا, مین عذاب لینے سے پہلے بھی ان کو ایک عذاب مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو دن ہے 50,000 سال لمبا, یہ سب کے لیے اتنا نہیں ہوگا لمبا, یہ مینلی ان کے لیے اتنا لمبا ہوگا جن لوگوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. کئی لوگ ہوں گے جو جلدی جائیں گے, اس دن میں سے وہ جلدی فارغ, ان کے حساب جلدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں جو غریب مسلمان ہے وہ امیر سے پہلے جنت میں چلے جائے گا. آدھے دن کے ٹائم سے پہلے وہ امیر سے پہلے جنت میں چلے جائے گا. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے. کیوں غریب پہلے اندر جائے گا؟ کیونکہ اس کے پاس بہت ہی کم نعمتیں ہیں جس کا حساب اس نے دینا. ٹھیک ہے, اس کو نعمتیں کم دی گئی ہوئی ہیں دنیا میں, اس کو نعمتیں کم دی ہوئی ہیں, تو اس نے حساب بھی کم دینا ہے, تو وہ جلدی چلے جائے گا, اپنا حساب اس کا جلدی پورا ہو جائے گا, تو وہ جنت میں چلے جائے گا. جہاں کہ امیر ہے اس کو ہر چیز کا حساب دینا ہے, کہ اس کا پیسہ, اس کے آرام, ہر چیز کے بارے میں. آپ ایک دیکھو پچھلے ٹائم میں, یعنی کہ جب پرانے زمانے میں ایک گھر کے اندر اگر آپ ایک ایک چیز لے کے گنو گے نا تو زیادہ سے زیادہ 50 چیزیں ہوتی تھی. ایک کپڑا تک گنو کہ ایک کپڑا ہے, 2 کپڑے ہیں, 3 کپڑے ہیں, ایک پیالی ہے, ایک پلیٹ ہے, زیادہ سے زیادہ گن کے ٹوٹل میں نا 20 سے 50 کے بیچ میں ہوتی تھی. آج اب ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں گننا شروع کر دو, ایک ایک چیز سے پکڑی گنو کہ 1 پلیٹ, 2 پلیٹ, 3 پلیٹ, 4 پلیٹ, ہر چیز, ہر ایک نعمت ایک گنو, تو آپ دیکھنا آپ لوگوں کے پاس تو ہزاروں لاکھوں میں چیزیں نکل آئیں گی. اور یہ مت بھول آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے. ہمارے گھر میں ویسے اگزامپل رہا ہے, اللہ ان کو مغفرت دے, لیکن چیزیں جمع کی ہوئی تھی, ابھی دنیا میں نہیں رہے. کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کا؟ وہ آج تک سڑ رہی ہے. ہم تو صرف ایگزامپل لینے کی بات کریں, کسی کو ہم لوگ کچھ نہیں بول رہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو سب یعنی کہ معاف کرے, یعنی کہ ہر گناہ معاف کرے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ان کا حساب ہونا ہے. ہم چیزیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا جیسے کہ پتہ نہیں ہمارے کب ٹائم آ جائے. لیکن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جب وہ مدینہ چلے گئے تھے, جب مسلم تھوڑے سے سٹیبل ہو گئے تھے مدینہ کے اندر, تو ان کو دنیا جہاں کی گفٹس آتے تھے, وہ آتے تھے اسی وقت دے دیتے تھے, کہتے تھے یہ میری ضرورت کا نہیں ہے اس وقت, میں کسی کو دے دوں. آتی تھی چیز, ضرورت کی نہیں ہوتی تھی, وہ دے دیتے تھے, مہنگی سے مہنگی چیز دے دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو اگر ڈر ہونا کہ حساب دینا چیز کا, تو ایسے رکھ کے نہیں بیٹھے گا. اسپیشلی چیز پڑے پڑے خراب ہو جائے تو اس کا حساب دینا کہ بھائی تم نے پڑے پڑے کیوں سڑوا دی اس چیز کو. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھو, پہلے ہم بات کر رہے تھے متففین کے بارے میں, ابھی یہاں پہ ایک نیا گروپ آ گیا ہے, فجار. کلا ان الکتاب فجار لفی سجین. تو مجھے کوئی بتائے گا فجار کیا؟ کیونکہ ہم نے پچھلی سورہ میں اس کے بارے میں بات کی تھی. فجار کیا ہے؟ کوئی بتائے گا فجار کیا ہونے؟ ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ فجر سے آتا ہے, ایکسپلوژن, اس کا روٹ تو ٹھیک ہے. نہیں, ڈس بلیو نہیں ہے, وہ تو کفار ہے نا. فجار کیا ہے؟ جو بڑے گناہوں میں, ایکسٹریم گناہوں میں پڑ گئے ہیں. جی جی, آپ روٹ پہ جا رہی ہیں. فجر کے بارے میں بات کری, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے.
زبیر نے جواب خیر دے دیے جو اپنے گناہوں میں بڑھ چڑھ کے ایکسٹریم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فجار وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں میں بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ متفف رہو گے تو آپ آہستہ آہستہ فجار بنتے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ اپنے گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہو, آپ فجار بنتے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ جتنا متفف والے کام کرتے جاؤ گے آپ ویسے ویسے ہی فجار بنتے جاؤ گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا آپ فجار بنتے جاؤ گے. میں پہلے لوگوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو چیٹ کر رہا تھا, پھر میری چیٹنگ تھوڑی بڑی بڑی ہوتی ہے, پھر بڑے بڑے فراڈ کرنا شروع ہو گیا. آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہو, یا آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہو کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ پائل اپ اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ ایکسٹریم لیول پر چلے گئے. وہ چھوٹے چھوٹے گناہ پائل اپ ہو کر مجھے فجار بنا دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو فجار کی کتاب ہے, فجار کی جو کتاب ہے, جو ان کا ریکارڈ ہے, جو ان کا حساب دینے والی جو بک ہے, وہ سجین میں ہے. سجین کا مطلب آتا ہے سجن سے آتا ہے, سجن کا مطلب ہوتا ہے جیل, پریزن. ٹھیک ہے, کہ ان کی جو بک ہے وہ ایک بہت ہی, اصل میں سجن وہ جیل ہوتی ہے جو بہت یعنی کہ دور کسی کہیں اندھیرے میں کہیں دبا دی ہو, کوئی ہڈن ہو. وہ جو دور کی جیلز نہیں ہوتی آج کے ٹائم میں بھی ہوتی ہیں, پہلے ایک تو پولیس اسٹیشن میں رکھتے ہیں, پولیس اسٹیشن سے بھی زیادہ وہ ایکسٹریم ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایک بہت ہی بڑی جیل میں بھیج دیتے ہیں جو کوئی دور ہوتی ہے, شہر سے دور ہوتی ہے, کہیں چھپی بھی ہوتی ہے کہ ادھر سے کہیں بھاگ نہ جائے. وہ بڑے بڑے کرمنلز کے لیے جو نہیں ہوتی, ایک جیل ہوتی ہے نا کہ بہت ہی دور بنائی ہوتی ہے. یو ایس نے تو اپنی جیل بنائی ہوئی ہے گوانٹانامو بے میں نا, ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ جو دور بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے ان کا جو حساب ہونے والا ہے وہ جہنم میں لو سے لو جگہ پہ رکھ دیا گیا. تو جب ان کی بکس ادھر رکھی ہے تو ان کا حساب بھی سجین میں ہونا ہے, جہنم کے لو سے لو پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے, وما ادراک ما سجین, تو آپ کو کیا چیز سمجھائے گی کہ سجین کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو تھوڑی بہت چیزیں بتا دی ہے جہنم کے بارے میں, متففین کے بارے میں, اور یہ چیزیں کافی ہیں کہ تم اس سے نا سبق لے لو اور اپنی زندگی بدل دو. لیکن پھر بھی تم لوگ نہیں سمجھ رہے, تو میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ سجین کیا ہونے والا ہے جب تک تم اس کو دیکھ نہیں لو گے. ایک بار سجین نظر آ گئی, ایک بار اس جگہ پہ تم پہنچ گئے ہو, اس کے بعد تو تم جتنی مرضی توبہ بھی کر لو تو وہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا ٹائم دنیا میں ہے, توبہ کا ٹائم مرنے کے بعد نہیں ہے. امتحان آپ کا دنیا میں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کبھی کبھی میں ٹیسٹ لکھ رہا ہوں کہ بھائی ٹیسٹ ٹائم ختم ہو گیا, میں نے سبمٹ کر دیے, پھر مجھے یاد ہے کہ نہیں میں نے آنسر غلط لکھا ہے تو میں جا کے اس کو چینج کر دوں. تو آپ چینج نہیں کر سکتے نا اس کو, ایگزام تو ختم ہو گیا, پیپر آپ نے سبمٹ کر دیے, تو اس میں چینجز نہیں آ سکتے. اسی حساب سے آپ جب ادھر پہنچ جاؤ گے آپ کو کیا چیز سمجھائے گی امتحان ختم ہونے سے پہلے کہ سجین ہونے کیا والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے سبق لو اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرو کہ ابھی متففی نہیں بننا ہر چیز میں. کتاب مرقوم, ان کا مرقوم کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل کر دیا گیا, جو ان کا انجام ہونے والا ہے وہ سیل ہو چکا ہے, جو ان کا حساب ہے وہ سیل ہو چکا ہے کہ بھائی ان کا سجین ہی جانا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. ان سے سوال جواب تو پوچھے جائیں گے, حساب لیا جائے گا, لیکن جانا ان لوگوں نے سجین میں ہی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے, بربادی ہے جو اس چیز کو جھٹلاتے ہیں. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, یہ وہ ہیں جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. اور ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی ہے, صرف زبان سے جھٹلانا نہیں, یہ نہیں کہ میں مانتا ہی نہیں کہ ہم لوگوں نے واپس زندہ ہونا ہے, حساب دینا ہے. اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے, اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میرے ایکشنز ایسے ہیں کہ میں آخرت کے دن کو جیسے مان نہیں رہا. میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میں آخرت کو مانتا ہوں, لیکن پھر بھی میں متفف ہی نہیں, اپنے آپ کو دنیا میں کانٹرڈکٹ کیا ہوا ہے.
میں ہر چیز میں کمی کرتے جا رہا ہوں، کمی کرتے جا رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں آخرت میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی تباہی بربادی ہے. آپ کو تھوڑا عربی کے میں بتا دوں، جو ویسے کوئی پڑھ رہے ہو، جب بھی مکذب آئے گا نا، جو یہ ذال پہ شد ہوگا تو مطلب جھٹلانا ہوتا ہے. اگر وہ شد وہاں پہ نہیں ہوگا تو مطلب جھوٹ بولنا ہے. یہاں پہ مکذب یعنی کہ انسان یا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ دو ورڈ سیملر ہیں. ویسے وہ تو سائڈ انفارمیشن تھی، لیکن آپ کو اپنے ایکشنز کو اس طرح دیکھنا ہے کہ میرے ایکشن ایسے نہ ہو کہ میں یوم الدین کو جھٹلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور کوئی اس دن کو نہیں جھٹلاتا جو اپنے گناہوں میں مبتلا ہے اور کانسٹنٹلی اس میں مبتلا ہے. تو آیت آپ کو بتا رہی ہے کلیئرلی کہ آپ اپنے عمل سے اس کو جھٹلا رہے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آیا. یہ وہ ہیں جو کانسٹنٹلی متفف ہیں، کانسٹنٹلی گناہ کرتے جا رہے ہیں. معتد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں میں مبتلا ہے. اثیم کا مطلب کہ وہ کانسٹنٹلی مبتلا ہے، کہ یہ کانسٹنٹلی متفف ہے، یہ اپنے عمل سے جھٹلاتے جا رہے ہیں کہ یوم الدین نہیں ہونا، یوم الدین نہیں ہونا. زبان سے کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے ہو، حساب کہہ رہے ہو کہ ہم نے حساب دینا ہے کہ نہیں دینا، اس کا فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے عمل بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جھٹلا رہے ہیں، ہم نہیں مانتے. میں سب کو جا کے چیٹ کرتے جا رہا ہوں، میں ہر کسی یعنی کہ کسی سے پیسے لے رہا ہوں، ان کا حق مارتے جا رہا ہوں اور اپنا حق پورا پورا لیتے جا رہا ہوں، کانسٹنٹلی کرتے جا رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں آخرت کو مانتا ہوں. تو اس تو آیت یہ کی بھی جھٹلانا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ کوئی اس دن کو نہیں جھٹلاتا ایکسپٹ جو معتد ہوتا ہے اور عظیم ہوتا ہے، جو گناہوں میں مبتلا ہے اور کانسٹنٹلی مبتلا ہے، کانسٹنٹلی گناہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دو بار اس پہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ وہ معتد ہے اور عظیم بھی ہے. ہم نے یہ بات اس کے بارے میں بات کی، جیسے رحیم ہوتا ہے، علیم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کی صفات ہے جو جس کے اینڈ میں یا اور میم آ رہا ہوتا ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں کہ وہ کنٹینیوسلی چیز ہوتی ہے. تو یہ عظیم ہے، یہ اس دنیا میں کانسٹنٹلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. عظیم کا مطلب وہ ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا نہیں پھر إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان پر جن کو بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح رستہ کیا ہے، تو یہ لوگ یہ چیزیں سن کے بولتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو پرانی سٹوریز ہیں. اگر آپ کسی کو بولو کہ آپ ربا میں انٹرسٹ میں مبتلا نہیں ہو، تو وہ آپ کو آرگیومنٹ کرنا شروع کر دے گا کہ آج کی پوری دنیا ہی انٹرسٹ پہ چلتی ہے. وہ بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو آج دنیا کا حصہ ہے، ہمیں بھی کرنا ہے، ہمیں بھی انٹرسٹ لینا ہے، ہمیں بھی انٹرسٹ دینا ہے. یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج اپلائی نہیں ہوتی، آج قرآن اپلائی نہیں ہوتا، آج ہمیں انٹرسٹ دینے کی پوری دنیا چل رہی ہے اس پر. وہ آرگیومنٹ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، ویسے ہی ہم بولتے ہیں کہ اسلام بولتا ہے کہ مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. ہم بولیں گے یہ بھی پرانی باتیں ہیں، آج مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہوگی تو ہم بزنس میں آگے کیسے بڑھیں گے، ہم نے کام میں آگے کیسے بڑھیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جو رسک ہے وہ ہمارے انٹریکشن کے بیس پر ہو گیا، پر اللہ نے نہیں لکھا ہوا، تو ہم اللہ کے کمانڈز کو توڑ سکتے ہیں. پرانی باتیں ہیں، آج نہیں چلتی ہیں. اور ہم آلموسٹ اسی انداز میں یعنی کہ ہم لوگ کافی سب بھی اس میں بڑے ہوئے ہوئے کہ ہم لوگ کے اندر کہ لڑکوں کی تو لڑکیوں کی دوست، لڑکیوں کی لڑکی کی دوست تھی، لیکن لڑکیوں کو لڑکے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب لوگوں نے کچھ نہ حد تک ایکسپیرینس کیا ہوگا، میں نے کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ آج اپلائی نہیں ہوتی. تو اللہ اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہے. یہ آج لوگ بولتے ہیں، آج اب کہیں بھی کسی سے بات کرو، کسی بھی اگر ایسی چیز کے بارے میں اللہ نے منع کیا اور وہ کر رہا ہو، تو آپ کو آرگیومنٹ کرنا شروع کر دے گا اپنے ساتھ. آپ کو وہ کرے گا کہ
میں کسی طرح آپ کو سمجھا دوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں, اسلام کے لحاظ سے بھی صحیح کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے آلریڈی ایڈریس کر دی ہے. آپ دیکھو کہ جتنی بھی آج کی آرگیومنٹس ہیں نا لوگوں کی اسلام کے اگینسٹ, ساری اگینسٹ ہے, کسی حد تک وہ قرآن میں ساری ایڈریسڈ ہے. ان کے جواب کیا ہونے والا ہے وہ قرآن میں آلریڈی ایڈریسڈ ہے. یہ قرآن کا ایک سیلف, ایک جیسے معجزہ کہتے ہیں نا, میریکل کہتے ہیں نا, یہ قرآن کا میریکل ہے جو آرگیومنٹس نہیں بدلی ہیں. آرگیومنٹس پہلے بھی ایسی رہی ہیں. قریش بولتا تھا کہ بھائی یہ تو پرانی باتیں, کیا آپ انٹرسٹ میں نہیں جا رہے, آج بھی نہیں بولتے. آرگیومنٹس ابھی بھی سیم ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, یہ جس کو بولتے ہیں جیسے ٹائم لیس بک ہے, وقت کی پابند نہیں ہے. وقت جنریشنز بدل جائے, قرآن نہیں بدلے گا. اور قرآن کی ٹیچنگز ہر ٹائم پر اپلائی ہوں گی. کوئی ایسا ٹائم نہیں آئے گا جب قرآن کی ٹیچنگز اپلائی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. تو آج ہم لوگ اسی پوائنٹ پہ اس کو کلاس کو تھوڑا سا روک دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ آیا نمبر 14 سے اگلی کلاس میں سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن مین چیزیں ہیں, آپ لیسن لے کر جاؤ, آپ اپنی لائف پر خود ہی ریفلیکٹ کرو. پتہ جب میں نے یہ سورہ پہلی بار پڑھی تھی نا, تو میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ بھائی میں ہر کسی کو پوائنٹ کرنا ہے, یہ متفق ہے, یہ متفق ہے, یہ متفق ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تھا. تو یہ میں نے جو غلطی کی وہ اس پہ کوئی نہ پڑے. یہ ایک شیطان کا اٹیک ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس سے دوسروں کو دیکھو, اپنے آپ سے مت سبق لو. آپ نے اپنی لائف کو دیکھ کے بولنا ہے کہ میں کہاں کہاں متفق ہوں اور میں نے کہاں کہاں فکس کرنی ہے چیزیں. لیسن آپ کے لیے ہونا چاہیے, آپ دوسرے کے لیے لیسن پہلے مت بنو, پہلے خود پہ لیسن اپلائی کرنا ہے. تو یہ غلطی میں مت پڑ جانا, اپنے آپ کو فکس کرنے پہ جانا. دوسروں کی غلطیوں بعد میں سدھاریں گے ہم لوگ, پہلے خود کی تو سدھار لیں. ٹھیک ہے نا. تو آئیڈیا یہ اس سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا لیسن لینا ہے, اور آگے آپ کو پتا ابھی سورہ میں نیکسٹ 2-3 آیتیں ہیں, وہ اور تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہے کہ ہوتا کیا ہے جب ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم لوگ اگلی کلاس میں بات کریں گے. تو ہم اس کلاس کو آج ادھر ہی تھوڑا سا ریپ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے کوئی سوال ہو, انم آپ بھی انمیوٹ کر کے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو بے شک پوچھ سکتے ہیں انہوں آنٹی. تو پہلے ہم تھوڑے سا اگر دیکھتے سوال ہے, پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک سے پوچھتے کہ انہوں نے کیا سیکھا. ہے کوئی سوال؟ میرے پچھلے کلاس کے سوال نہیں پورے ہوئے. وہ ہم لوگ اینڈ میں کریں گے. وہ ابھی کے لیے پہلے اس کلاس میں کریں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے بھی جواب دیتا ہوں. تو جی جی پوچھیں. یہ جو آپ نے بولا شہیدوں کے بارے میں اور پھر عالم اور ایک امیر کے بارے میں, جی جی کہ جیسے امیر نے کچھ صدقہ دیا تھا یا پھر سوسائٹی دی تھی, اس کے انٹینشن سے آیا تھا, ویسے ایک عالم کے انٹینشن پہ اور ویسے ایک انٹینشن پہ. لیکن اگر ہم دیکھیں تو کہنے میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کریں, لیکن کوئی نہ کوئی آئی تھنک 20% آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں ہم, کہ آپ کی تعریف ہو یا پھر لوگ کی بھی تھوڑا آ جاتا ہے تھوڑا بہت. لوگوں نے نہیں, ادھر فرق یہ ہے, لوگوں نے تو تعریف کی ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ نے لوگوں کی تعریف کے لیے کیا ہے کہ نہیں؟ کوشچن یہ نہیں ہے کہ ان کی تعریف ہوئی کہ نہیں, وہ یہ نہیں تھا. ان کا گول کیا تھا؟ میں ادھر اتنے میں سب کے سامنے جا کے اتنے پیسے دے رہا ہوں, میں سب کو دکھا رہا ہوں کہ میں پیسے دے رہا ہوں, لیکن میں کیوں دکھا رہا ہوں؟ ہم نے بات کی تھی نا اس بارے میں, کبھی پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کرو, تو آپ نے بولا کہ ہم لوگ تو نیکی کر دریا میں ڈالے, یہ آیا تھا کون موٹے. اس کے بعد پیچھے گول یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں, میں نے کہا تھا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. اگر ہم اس گول کے ساتھ کریں تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس کا گناہ نہیں ہے. اپنی نیت میں اللہ کو بھی, اپنی نیت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اگر میں کروں کہ میں نے پیسے دیے ہیں تاکہ لوگ مجھے جا کے بولے کہ بہت ہی بڑے دل والا ہے, بہت ہی جنرس انسان ہے, میں اس نیت سے کروں گا, تو وہ نیت میں شرک ہوگی کہ اللہ کو ادھر پارٹنر بنا دیا میں نے لوگوں کو, کہ مجھے اللہ بھی چاہیے اور لوگ بھی چاہیے, لوگوں کی عزت بھی چاہیے, اللہ بھی چاہیے. تو ایک طرح سے ایک قسم کا شرک ہے وہ.
نہیں, وہ ایکول نہیں ہے. مجھے صرف اللہ چاہیے, باقی ملے نہ ملے مجھے اس سے فرق نہیں ہے. میں اللہ کے لیے کام کروں, مجھے اس کام کے لیے تعریف ملے نہ ملے مجھے فرق نہیں پڑتا. مل گئی ٹھیک ہے, وہ اللہ کی طرف سے, نہیں ملی تو بھی مجھے فرق نہیں پڑا کہ میں نے کام تو اللہ کے لیے کیا تھا. تو اس کا فرق یہ ہے, نیت میں فرق ہونا چاہیے. ایسی کوئی ٹپس ہو کہ آپ کی نیت 110% بالکل صاف ہو خالی اللہ کے لیے, کوئی ہے بات جو ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے؟ کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو اللہ کی خاطر کرتی ہوں, لیکن کئی بار شیطان کی وسوسے سے ایسے مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہی, تو ایٹ دی بیک آف مائی مائنڈ وہ چیزیں آتی ہیں, لوگوں کے پریشر. تو وہ انسان اصل میں شیطان کے اٹیک سے بچنے کے لیے اللہ کے جتنا ذکر اذکار کرے گا نا, اور جتنا قرآن سے کنیکٹ ہوگا. ابھی جیسے آپ متفقین کی ایگزامپل دے رہا ہوں پر ڈے, ٹھیک ہے, ابھی آپ کے مائنڈ میں آیتیں جیسی چلنی چاہیے, میں ہر کام کر رہا ہوں. اصل میں انسان یعنی کہ اصل میں یہ ایک جرنی ہوتی ہے. قرآن یہ نہیں آتا, کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک دم ایک آیات پڑھی اور اس کے بعد ایگزیکٹلی اس میں چینج آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے. کئی لوگوں کو ٹائم لگتا ہے. میرے لیے ایک جرنی رہی ہے, مجھے پڑھتا تھا میں یہ چیزیں, کنیکٹ رہنا تھا اس سے. پھر اس کے بعد میری سوچ بدلتی گئی. پھر ایک پوائنٹ یعنی کہ انسان کا آ جاتا ہے, پھر ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بارے میں کون کیا بول رہا ہے. وہ آپ ایک چینج آہستہ آہستہ کا تو فوراً آ جائے گا, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ میں نہیں جانتا, اس کا کوئی جواب نہیں. دوسرا یہ ہے کہ کانسٹنٹلی ذکر اذکار ہوتے ہیں اللہ کے, اپنی یعنی کہ پروٹیکشن کے لیے, شیطان سے پروٹیکشن کے لیے دعا ہوتی ہے. کئی اذکار ہیں جو فجر کے بعد کرنے چاہیے, اس کا ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کے ٹائم پڑھیں گے تو آپ مغرب تک پروٹیکٹڈ ہیں, پھر مغرب کو پڑھیں گے تو نیکسٹ فجر تک پروٹیکٹڈ ہیں. پھر ہر صلاح کے بعد اللہ کے کچھ اذکار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہوئے ہیں, احادیث میں سے ہیں, وہ پڑھو, وہ بھی پروٹیکشن کے لیے. تو بیسکلی ہم نے شیطان سے تو پروٹیکشن مانگنی ہے, اور شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے وہ اللہ نے قرآن میں بتایا, ہم اس تک ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. وہ آئے گا بعد میں کہ وہ کس طرح کا دشمن ہے, اور اللہ بتاتا بھی ہے کہ شیطان آپ پر کس طرح اٹیک بھی کرنے والا ہے. obviously وہ ایک فزیکل اٹیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ پر کیسے اٹیک کرتا ہے وہ بھی قرآن میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے. ایک بار دل میں کلیئر ہو جائے نا کہ ہم نے حساب دینا ہے. یہ آپ دیکھو, یہ اللہ نے شروع کی قرآن میں نہیں بتا دیا نا کہ وہ قرآن ابھی یہ شیطان دشمن ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ آگے آئے گا. اللہ پہلے قرآن آپ کو ڈال رہے کہ اللہ ہے, یہ مان لو کہ اللہ ہے, یہ مان لو کہ پہلے حساب دینا ہے. یہ ایک بار دن میں گڑ گئی ہے نا باتیں, باقی چیزیں اپلائی کرنا ایزی ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھو کہ اب کسی بھی نان مسلم کے پاس جاؤ گے, وہ آپ کو سب سے پہلے سوال کر دے گا, اگر عورت ہوگی کہ عورتیں حجاب کیوں پہنتی ہے, یہ کیوں کرتی ہے, مجھے لگتا ہے اوپریشن ہے, ٹھیک ہے. تو ہم جب ان سے کبھی اگر بات ہو بھی رہی تو ہم بولتے کہ اس کو چھوڑو, وہ تو اسے اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے, کوئی زور زبردستی نہیں اس پر, اگر اسے حجاب لیا ہوا ہے. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس نے حجاب لیا کیوں ہے. پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے, اللہ کو مانتے ہو, آخرت کو مان لیتے ہو, پھر اس کے بعد جو اللہ نے کہا ہے وہ تو آرام آرام سے اپلائی ہو جائے گا. دل میں بات ہو نا, میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہر چیز کی نیت اللہ نے جج کرنی ہے, میں تو نہیں جج کرنے والا. میں ہی نہیں جج کرنے والا کہ اس عورت نے تو حجاب پہن لیا ہوا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کے پاس نہیں, یعنی کہ اس کا ساری نیت اللہ کے لیے نہیں ہے, اسے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ, میں نہیں جج کر سکتا, اللہ اس کی نیت جانتا ہے. اس نے حجاب پہنا ہوا, اس نے اللہ کا کمانڈ فالو کیا ہوا, میں کہوں گا اس کے اعمال ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو بات یہ بیسکلی اس کا آئیڈیا یہی ہے. اور کوئی سوال ہے؟ جی جی پوچھیں. یہ جو کے بارے میں, جس کے بارے میں ریپیٹ کریں گے, متفقین, جی جی, کے بارے میں جب بات ہوئی کہ یہ لوگ لینے کے وقت بہت زیادہ لے لیتے ہیں لیکن جب دینے کی بات تھوڑا کمی کرتے ہیں اس میں. جی جی, اگر ہم بزنس پرسپیکٹو پر دیکھیں کہ آج کل کے اگر زمانے کی بات کریں تو چیزیں تو ایسے ہی چلتی ہیں کہ بزنس تو ایسے ہی چلتے ہیں, اور یہ تو بزنس اسٹریٹجی ہو جاتی ہے کہ ہمارا زیادہ پروفٹ ہو. تو اگر نہیں بزنس کر رہے ہیں نہیں, متفقین یہ نہیں ہوگا. وہ پروفٹ اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل میں دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے کہ میں پروفٹ یعنی کہ پرائس بڑھا رہا ہوں, سب کے لیے بڑھ رہی ہوں, وہ ڈفر نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کہ فار ایگزامپل میرے پاس کوئی آیا ہوا ہے
تو میں نے اس کو زیادہ ہی پرائز چارج کرنی, کیونکہ مجھے بندہ جیسے فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ اس کو بزنس کے بارے میں پتہ نہیں, تو میں اس سے زیادہ چارج کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی وہ جو پرائز آپ اس کو دے رہے ہیں وہ آپ نے ہر کسی کو دینی ہے. تو بزنس ایسے ہی چل رہے کہ وہ پرائسز ان کی کانسٹنٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل پاپا کمپریسر بیچ رہے ہیں تو ہر کسی کے لیے کمپریسر کی پرائس ایک ہی ہے, لیکن ہاں پاپا کئی لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے, کئی لوگوں کو نہیں دے رہے ہوتے. وہ کب ہوتا ہے؟ یہ میرا کانسٹنٹ بزنس ہے, یہ مجھے زیادہ بزنس لا کے دے گا تو یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی کانسٹنٹ ہے. اگر دوسرا بندہ بھی زیادہ بزنس لا کے دے گا تو اس کو بھی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ فرق نہیں کرتے لوگوں میں اس طرح سے کہ بھائی یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے, اس کو بزنس کے بارے میں پتہ نہیں تو میں اس کو چیٹ کر لوں. ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے متفف وہ ہوتا ہے. آپ دیکھو آیت ویسے عربک اگر ہم لوگ جب سمجھے نا, تو جو تیسری آیت تھی قالوہم او وزنوہم یخسرون, ویسے آیت ہونا چاہیے گرامر کے حساب سے قالو لہم ہونا چاہیے جب کسی کے لیے وزن کرتے ہیں, لیکن آیت کہہ رہی قالوہم, تو مطلب کہ لوگوں کو ہی وزن کرتے ہیں. آیت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ہی وزن کرتے ہیں, مطلب ان کو سکین کرتے ہیں کہ بھائی میں اس کو کس طرح سے چیٹ کر لوں, کتنا چیٹ کر لوں. ہر کسی کے ساتھ الگ الگ ہے, اس مائنڈ سیٹ سے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے. میں اس کو زیادہ اہمیت دے دوں, اس کو کم دے دوں, اس سے مجھے زیادہ ملنا ہے, اس سے مجھے کم ملنا ہے. وہ ہر چیز پہ اپلائی ہو سکتی ہے. بات یہ کہ آیتیں ہر ایسپیکٹ میں اپلائی کرنی ہے. لیکن یہاں پہ مین آڈینس جو اس وقت جس سے بات ہو رہی تھی وہ بزنس تھے. بزنس وہ ٹاپ آف دا لسٹ میں, اس میں چیٹنگ, باقی چیزیں نیچے آ رہی ہیں. تو اس کو پہلے ایڈریس کیا ہوا کہ یہ چیزیں فکس کرنی ہے. یہ تم لوگ بہت ہی, یعنی کہ اصل میں بزنس کا کیوں, کیونکہ اس کے امپلیکیشن بہت ہوتے ہیں. آپ بزنس میں چیٹنگ کر رہے ہو, آپ کی ارننگ حلال نہیں رہی, آپ حرام کھلاؤ گے, تو اسی طرح سے اصل میں یہ تو پراپرلی دیکھا گیا ہے, اسپیشلی کینیڈا میں بہت ایویڈنٹ ہے. جو لوگ حرام کھا رہے ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے ان کے گھر میں سکون اور برکت نہیں ہوتی. یہ ایویڈنٹ ہے. جو لوگ مارگیج وغیرہ پڑ جاتے ہیں نا یہاں پہ آ کے انٹرسٹ وغیرہ میں, یہ بول کے کہ یہ صحیح ہے, ان کے گھر سے ویسے ویسے سکون بھی چلے جاتا ہے. پیسہ ہوتا ہے, گھر ہے, گاڑیاں ہیں, اچھی انکم بھی ہے, لیکن سکون نہیں ہے. بچے ڈیٹریکٹ ہو رہے ہیں, قرآن کے پاس آ نہیں رہے, جتنا مرضی کریں. اور آپ دیکھو کہ نیکسٹ آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ دلوں کا حال کیا ہونے والا ہے یہ گناہ کرتے کرتے. وہ اب ہم لوگ انشاءاللہ اگلی کلاس سے پڑھیں گے کہ کیوں وہ لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے. اللہ اس کے بارے میں بھی ایڈریس کیا ہے نیکسٹ آیا میں, تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. لیکن یہ ایک پورا پروسیس ہے, یعنی کہ انسان کو اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے اسی حساب سے. تو انشاءاللہ لگتا ہے ہوپ فلی تھوڑا جواب کلیئر ہوگا. تو اور کوئی سوال ہو؟ انم منو آنٹی, آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نہیں ہے, کلیئر ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. آج اما سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کو آج کی کلاس سے کیا سیکھنے کے لیے ملا یا کیا اچھا لگا. مجھے آج کی کلاس یہ بہت زیادہ, پہلے آپ نے دو صورتیں کروائی ہیں, اس سے یہ زیادہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک کر رہی ہیں, کاروبار کو چھوڑ کے بچوں کے ساتھ ہی, ایک بچے کو 10 پکڑا دیے ماں نے اور ایک کو 20 پکڑا دیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم سب غلط کر رہے ہیں. ہمیں ان سب باتوں پہ نا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے. بات آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اور میں نے ایک بات بھی کرنی تھی. جی میری ذہن آ رہی ہے تو میں سوچ رہی ہوں میں کروں. چلیں بسم اللہ. اگر اگزامپل ہے کہ زبیر ہے, اس کے پاس, وہ آپ نے بولا نا ایک امیر آدمی ہے, میں نے کہا اس کے پاس پیسہ ہے, تو مجھے جب دیتا ہے یا میری مدد کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ, میں چھپا کے دے رہا ہوں یا میں نے کسی سے بات نہیں کرنی, اور میں لے کے سب سے بتا رہی ہوں سب کو, تو اس کو کیا اس کے دل میں کوئی یہ آ جائے کہ تکبر آ جائے کہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا اللہ کی طرف سے کہ میں نے مدد کی ہے, تو اس کو میں نے بول دیا, کسی کو نہیں, میں نے نہیں کسی کو بتایا. اگر دوسروں کو بتانے سے انسان کے دماغ میں تکبر آ جائے, وہ ایک آواز ہوتی ہے نا کہ یہ میرے ساتھ بہت اچھا کر رہا ہے, اس آواز کو ہم بار بار سننا چاہتے ہیں, تو کیا یہ سب
ہماری نیکیاں سے ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اس کا جواب تو پہلے تو سمپل سا ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں. دوسری بات ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی بدلی ہے. اگر تکبر بھی آ جائے نا تو اللہ نے یہ زندگی جو ہے نا یہ زندگی ایک امتحان ہے. ہر چیز امتحان ہوگا آپ کے لیے. آپ ہم لوگ ابھی کوئی پروفیسر اعظم کی لائف بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک مومنٹ کیسے امتحان ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو اس مومنٹ کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر کے بتاتا ہوں. اس نے اپنا کام پورا کیا چیریٹی دے کر, تو وہاں پہ اس نے اپنی نیت کلیئر رکھی, ادھر وہ پاس ہو گیا. پھر اللہ نے اس کے لیے ٹیسٹ دیا کہ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں. ابھی اس کی چیریٹی کا ٹیسٹ نہیں ہے, ابھی اس کی عزت کا ٹیسٹ ہے کہ میں تمہیں عزت دے رہا ہوں تو تم اس عزت کو کس طرح سے اللہ سے جوڑتے ہو. وہ اس کا دوسرا امتحان تھا. اور اگر تکبر آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ بھائی مجھے لوگ بولتے جا رہے ہیں, میری زیادہ تعریف ہو گئی ہے اور مجھے یہ تعریف بہت پسند آ رہی ہے, پھر وہ تکبر کے ٹیسٹ سے فیل ہو جائے گا. تو ہم نے بولا کہ اب میں نے کہ مجھے اگر کوئی آ کے بولتے جیسے کہ یہ دیے, میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا, میں تو ذریعہ تھا. ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر یہ بھی بول سکتا ہوں کہ میری تعریف نہیں, اس میں اللہ کی تعریف ہے. یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا. دوسرا طریقہ بولنے کا ہے ہاں یہ تو میں نہیں کیا ہے, یہ تو میری وجہ سے ہی ہوا ہے. میں نہ ہوتا تو آپ کا کیا ہوتا, ہاں وہ میں نہ تکبر ہو دیتا جائے. تو پھر ٹھیک ہے, اس کے وقت اس کی نیکی ضائع ہو جائے گی. وہ بے شک ضائع ہو جائے گی, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, حساب اللہ نے لینا ہے. لیکن ہاں آپ کہہ سکتے اس کی نیکی ضائع ہو سکتی, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر کسی کا سچویشن, اللہ ہر کسی کے دل کا حال جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس وقت اس نے اللہ کے شریک بنا دیے کہ نہیں کسی کو, تو وہ اللہ بہتر جانتے حال کو. کیونکہ آپ پتہ ہے یہی ایک سچویشن جو آپ مجھے بتا رہی ہیں, اس کو میں آپ کو 100 پہلو میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہر کسی کے دل کا حال اللہ جانتا ہے, کوئی نہیں جان سکتا دل کا حال, وہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے اسی حساب سے اس کا حساب لینا ہے. جتنا پانی میں ہوگا اس کو اتنے ہی, یعنی کہ جیسے سزا ملے گی. جتنا پانی میں تو مطلب جتنا وہ نیچے گر گیا ہوگا اس کے حساب سے اس کو سزا ملنی ہے. جتنا وہ اوپر ہی ہوگا, اگر پانی کے اوپر ہی ہے تو اس کو الحمدللہ اللہ سیف رکھے گا, اور اللہ اس کی ساری نیکیوں کو بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ. میں نے تو یہی سیکھا ہے آج کی کلاس سے بھی, کہ جیسے جیسے ہم کلاس لے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, ویسے ویسے ہماری زندگی کلیئر ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ ہماری زندگی کلیئر ہو رہی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ, آمین. اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ. چلے ابھی اقرا. میں نے آج کی کلاس میں جو میرے دل پہ جو بات لگی وہ یہ ہے کہ جو نیت ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بس ایک آپ اپنا کتنے ایفرٹ ڈالتے ہو کسی چیز کام کرنے میں, جیسے کہ آپ نے کوئی خیرات نکالی, اپنا پیسہ دے رہے ہو, آپ کتنا کرتے ہو, لیکن وہ بس ایک چھوٹی نیت جو خراب ہو جاتی ہے نا, تو سارے اعمال آپ کے وائپ آف ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور یہ بھی کہ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں ہمیں ہر چیز کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. جیسے ہم نے حدیث میں دیکھا کہ اچھی ہیلتھ ہے اور پیسہ ہے, کیا کیا نہیں ہے, علم ہے, اگر اس کو صحیح سے یوٹیلائز نہ کیا ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. یہ اللہ کی جو نعمتیں اور اس کو صحیح سے الحمدللہ. ایک حدیث ہے عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انما الاعمال بالنیات, عمل جج کیے جائیں گے نیت کے بیس پر. اور بھی اس کے ورژنز ہے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ عمل اس سے جج کیے جائیں گے کہ ان کا اینڈ کیسے ہوگا. وہ خیر, لیکن مین یہ ہے آپ کو لینا اس وقت انما الاعمال بالنیات, کہ عمل نیت پر ہوں گے. آپ نیت کر لو, اچھی نیت کرو گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا, اچھی نیت پہ عمل کر دیا اس کا ثواب ملے گا. برے کام کی نیت کی گناہ نہیں ملے گا, برے کام کی نیت پہ عمل کر دیا گناہ ملے گا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے پر. ہماری نیتیں اگر بری بھی ہوں, جب تک اس پہ عمل نہ کیا گیا ہو وہ آپ سیف ہو, آپ کو گناہ نہیں ملا. کیونکہ آپ نے بری نیت کر کے کہا کہ میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو بری نیت سے آپ پلٹ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح سوچنا ہے. اچھی نیت بھی کرنے کا, میں کر لوں کہ نیت کے یار اللہ, میں نیت کر لوں کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے اللہ کے لیے, جیسے میں نے عمرہ پر جانا ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, میں جا نہیں سکتا ابھی,
ایک اچھی نیت کی ہوئی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں اور اللہ کے کسی طرح قریب ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ عمرہ ایک طریقہ ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں. میں نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے, اس کا ثواب ہے, اس پہ عمل کر لوں. جیسے ہی میرے پہ پیسہ ہے, میں پہلی چیز کروں کہ میں عمرے پہ بھاگ رہا ہوں. ایگزامپل دے رہا ہوں نا, تو اس کا پھر اور ثواب ہے. لیکن ہاں, میں نے کسی چیز کی بری نیت کی, میں نے چوری کرنی ہے, تو اللہ نے کہا ابھی تو تمہیں گناہ نہیں ملا, میں نے چوری کر لی تو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, چلے پھر زنیر. آج کی کلاس میں مجھے ایک بات یہ غور کی ہے کہ کافی دفعہ جب میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا تو ٹرانسلیشن کسی ٹاپک کے بارے میں ہوتی ہے, تو میں اپنے دماغ میں سوچا تھا کہ شاید میں اس سے کیا ریلیٹ کر سکتا ہوں, تو ڈائریکٹلی میرے لیے تو نہیں ہے, کیا اس سے میں ریلیٹ نہیں کر پاتا. تو میں یہ تفسیر وغیرہ پڑھنے کا مجھے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کافی دفعہ ٹرانسلیشن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کی ہر ایک آیت ہے وہ ہمارے لیے ہے, ڈائریکٹلی نہیں ہم شاید سمجھ پائیں, پر ہمیں کسی طرح سے ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم سورہ مطففین پڑھ رہے ہیں, یہ ڈیفراڈرز کے بارے میں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بزنس لوگوں کے بارے میں. شاید میں بزنس نہ کرتا ہوں, پر مجھے کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے, مجھے کس طرح سے سبق سیکھنا ہے. یہ بات ویسے تو سورہ, یہ دیکھیے, یہ ٹرانسلیشن کی ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے. سورہ کا نام ڈیفراڈرز ہے, لیکن اس کا ایکچوئل معنی ڈیفراڈر نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بزنس سے کنیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے فراڈ دینے ساتھ میں نا. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنے والے. تفیف کا مطلب ہوتا ہے, جو تفیف وہ ہوتا ہے کمی کرنے والے. متففین مطلب کہ بہت سارے لوگ جو کمی, جو گروپ ہوتا ہے اس گروپ کا نام متففین ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیشہ رہتا ہے ٹرانسلیشن میں, تو انشاءاللہ تھوڑا بہتر ہوگا. اقرا آپ کا سوال تھا, آپ ہاتھ اٹھا رہی تھی, نہیں چلی. چلے الحمدللہ, چلے نیکسٹ کوما. اقرا کی بات کو اگر آگے لے کے جائیں کہ ہر ایک عمل کا جو آپ کو حساب دینا ہوگا وہ نیت کے بیس پر ہوتا ہے, تو یہ بہت ہی گریجول سا پروسیس ہوتا ہے, بہت سلو پروسیس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں, اس کی طرف لے کے جائیں کہ ہم متفقین نہ بنے. ہر ایک جو ہم لوگ ریلیشن شپ, کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم لوگ کبھی اس وقت ہیں, ہم اس میں متفقین نہ بنیں, ہم اس میں عدل کریں, اور اللہ کے ڈر سے ہم لوگ عدل بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عدل اور فضل, فضل میں زیادہ فضل ہے, عدل میں فاقہ میں, تو فضل کے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ نے صحیح کہا, ویسے تو پروسیس ہے. انشاءاللہ اپنے ذہن کو انسان بدلتا ہے آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے ہوئے, اور پروسیس ہے, بس اس کو اوپر ڈٹے رہنا ہوتا ہے, کبھی چوکنا نہیں ہوتا. خیر انشاءاللہ کنیکٹ رہے گی انشاءاللہ قرآن سے, تو انشاءاللہ اس کو زندگی میں اللہ قرآن کو عمل میں لانے میں ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ. شعیب, ابھی تو بزنس لوگ والے بات کرنے لگے ہیں, تو ابھی تو بزنس والے بات کرنے والے, تو یہی سیکھا کہ اللہ میں متفقین کی کیٹیگری میں نہ ہی ڈالے. ابھی اللہ بہتر کرتا ہے کہ ہم لوگ ہیں کہ نہیں اس میں, ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ چلے, سیدھا کام کرے, کوئی زیادہ کام کسی کے ساتھ اس طرح نہ کرے. یہی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہونا چاہیے, کلیئرٹی ہے. ایسا نہیں ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں, بھائی میں نے بزنس میں چیٹ کیا ہے تو میں متفقین ہوں. کلیئرٹی ہے. اگر جب تک پتہ ہے کہ میں نے چیز, یعنی کہ کوئی خراب چیز کو اچھا کہہ کے نہیں بیچا, کہ میں نے کسی کو یعنی کہ ویسے چیٹ نہیں کیا, میں نے ایک پرائس رکھی ہوئی ہے, تو ڈسکاؤنٹ تو لوگ دینے آتے ہیں, تو وہ تو آپ کی اپنی ڈیلنگ ہے, بزنس ٹرانزیکشن ہے. لیکن میں نے صحیح چیز کو, میں نے خراب چیز کو صحیح کر کے نہیں بیچا. جب تک ایسے ہے تب تک ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے غلط نہیں کام کیے ہوئے ہیں سارے, تو ٹھیک ہو, مطلب کہ کانفیڈنٹ ہونا کہ بھائی میں نے غلط نہیں کیا. لیکن پتہ چلے کہ میں نے غلط کیا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئرٹی ہے, کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کلیئر ہے. یعنی کہ اسلام میں بھی کیا ہے, آپ چیٹ نہیں کرو بزنس میں, آپ خراب چیز کو صحیح کہہ کے مت بیچو. یہ حدیث بھی ہے, پروفیسر صاحب مارکیٹ میں گئے تھے, تو ایک کے پاس گئے تھے جس کے پھل پڑے ہوئے تھے. پروفیسر صاحب نے بس ایسے ہی نیچے ہاتھ مارا, تو کہتے ہیں کہ نیچے تو چیزیں خراب ہیں, اوپر سے تم نے چیزیں صاف رکھی ہوئی ہیں.
تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ایسے چیٹ کرے لوگوں کو تو تم میرے میں سے نہیں ہو، تم ہم میں سے نہیں ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہا یعنی کہ ان کے ٹائم پہ کہا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو اگر تم اس طرح چیٹ کر رہے ہو لوگوں کو، کہ اوپر اچھا پھل رکھ کے نیچے خراب بیچ رہے ہو. ایگزامپل دے رہا ہوں، کلیئر ہے ادھر چیزیں کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کلیئرٹی. چیٹ نہیں کرنا. میں کسی چیز کو صحیح چیز کو صحیح بیچ رہا ہوں، خراب کو صحیح کہہ کے نہیں بیچ رہا، خراب کو خراب کہہ کے ہی بیچ رہا ہوں. ان کو بتا رہا ہوں، پہلے بتا رہا ہوں یہ چیز خراب ہے، یہ آپ کو ٹھیک کروانی ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں، گاڑیوں کے کام میں لگے یہ چیز صحیح کروانے اور مجھے پتہ ہے یہ چیز خراب ہے، آپ بتا دوں. یہ مت ڈرو کہ کسٹمر چلے جائے گا پیسے نہیں آئیں گے، رسک اللہ نے دینا ہے. آپ ادھر چھوڑو گے کسی کو اچھا کہ برا بتا کے بھی وہ چلے بھی جائے گا، آپ کو نہیں پتا اللہ آپ کو بہتر کسٹمر آتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو عمیر. میں نے تو یہ بہت ریلیٹ کی بات کو کہ بزنس میں کافی لوگ ریلیشن شپ بناتے ہیں، جیسے کہ اللہ پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرتے، بندوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یار ہمارے یہ کام نکلوا دے گا، تو پھر اللہ کا اتنا ذکر نہیں کرتے یا پھر اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتے، بندوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیز میں نے ایکسپیرینس بھی کی ہے اور دیکھا بھی ہے. تو ادھر میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بھی دو پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا ڈیفینیشن اس طرح بتایا ہوا ہے کہ ڈیفینیشن اس کا ایسا ہے، اونٹ اگر ایک پتہ نا اس ٹائم پہ اونٹ ہوتے تھے، وہ کبھی سفر میں نکلے ہوتے تھے نا، تو ایک بندہ تھا اس نے تھوڑا آرام کرنا تھا، تو اسے کہا کہ میں اللہ توکل اپنے اونٹ کو چھوڑ رہا ہوں اور میں سونے لگا ہوں. اللہ نے چاہا، اللہ کا توکل ہے، مجھے میرا اونٹ ادھر ہی رہے گا. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پہلے اپنا اونٹ باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو اور تم آرام کرو. اپنا اونٹ اپنی محنت کرنی ہوتی ہے، لوگوں سے کنیکشن بنانا پارٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ پہ ریلائی کرنا ہے. کہ اللہ نے ہمیں کام نکلوانے کے لیے انسان ہی بنایا ایک دوسرے سے، ہمیں ایک دوسرے سے کام نکلوانے کنیکشن بنانا، لیکن یہ نہیں کہنا کہ اسی کی بندے سے کام ہونا ہے ہمارا. ہم نے اپنی صحیح راستے پہ چلنا ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ بھائی میں لائسنس رجسٹریشن آفس نہ جاؤں لیکن اللہ توکل میرا لائسنس رجسٹریشن خود سے ہو جائے گا، تو نہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے آفس تک جانا ہے، آپ نے جا کے فائل ڈالنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں. چلو ٹھیک ہے پاس ہو جاتے، جو بھی ایک میں رینڈم سچویشن بنا رہا ہوں. اپنا کام کرنا ہے، اللہ پہ توکل رکھنا ہے. ایسا نہیں کہنا کہ بھائی میں ہر چیز چھوڑ کے بیٹھا ہوں، میرا رسک آ جائے میں گھر پہ بیٹھا ہوں، اللہ نے میرا رسک لکھا ہوا ہے تو آنا ہے گھر پہ، ایسا نہیں ہے. تو انشاءاللہ میری بات ہو گیا. جی زبیر بھائی. میرا سیم تھا ایسے اقرا نے بولا ہے کہ سب نیت پہ ہے سب کچھ. جی جی ہمیں اجر ملے گا اپنی نیتوں پہ، اپنے ایکشنز پہ. بس میرا یہی سیم چیز اقرا نے بولا. الحمدللہ الحمدللہ. انا منو آنٹی آپ کچھ بولنا چاہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم کسی طرح سے بھی، میں خود اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ اگر میں متفف والی کیٹیگری میں فال کر رہی ہوں تو مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے اپنی، اور مجھے اس میں بہت آگے نہیں بڑھنا. اگر میں بڑھ بھی گئی ہوں یا کسی طرح سے اس میں فال کر رہی تھی تو مجھے فجار کی طرف نہیں جانا، مجھے بدکاروں کی طرف، اس جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ بہت سخت ترین سزا دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے. تو مجھے اس چیز پہ ورک کرنا ہے، خود کو فکس کرنا ہے، اور دوسرا اپنی نیت پر ہر طرح سے مجھے کام کرنا ہے. اور مجھے یہ بس یہ چیز دل میں آتی ہے کہ کس طرح سے سٹارٹ کیا جائے، کہ کس طرح سے نیت کو درست کیا جائے. تو اس پہ انشاءاللہ میں کام شروع کروں گی اور خود بھی بہت زیادہ اپنے اوپر اس چیز پہ غور کروں گی کہ کہاں کہاں پہ ہم اپنی نیت کو خراب کر لیتے ہیں یا ہم نہیں سوچتے اس بارے میں. اس کو میں اب ضرور دیکھوں گی. آمین انشاءاللہ. سب خیریت ہے ادھر سلطان کی طرف؟ سوری آپ کو کاٹا. اب منو آنٹی آپ؟ جی میں نے بھی ماشاءاللہ بہت کچھ اپنے آپ کو سنا سمجھا کہ ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر چکے ہیں، بہت یعنی کہ بہت بڑی بھی کی ہیں چھوٹی بھی کی ہیں. اب ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور یہ کنفرم یعنی کہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے اور وہ 100% ہوگا. تو کیوں نہ ہم ابھی اپنے اللہ کے پسندیدہ ابھی سے بندے بن جائیں تاکہ ہمیں اس وقت اس دن شرمندہ نہ ہونا پڑے.
इंशाल्लाह हम अपने आप को पूरा सुधारने की कोशिश करेंगे और ये बातें अपने ज़हन में सोच में बिठा लेंगे कि हमने अच्छे ही काम करने हैं, जो हमने सुना है उस पे अमल करना है इंशाल्लाह ताला। आमीन इंशाल्लाह। तो मैं बस एक आखिरी पॉइंट बताना चाहूँगा, ये जब ये हम लोग नियत की बात कर रहे हैं, तो जब मैंने एक टाइम पर, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चैरिटी अगर देना शुरू की, मैं अगर चैरिटी देना शुरू करता था, तो जैसे मैंने चैरिटी दे देता था ना, मैं तब से ही अपने माइंड में अपने आप को कि जैसे मैं ना एक, ये मेरा अपना तरीका था, ऐसा नहीं कि कुछ मैं कहीं से देने के सीखा था, मैंने अपना ही तरीका बनाया था, मैं माइंड में बोलना शुरू करता था अपने आप को, तो अपने आप को बोलना शुरू करता था कि ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए, और मैं कॉन्स्टेंटली उसको बोलते रहता एक टाइम तक जब तक वो मेरे माइंड से निकलना जाए। ये मेरा एक तरीका था करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा थोड़ा असरदार था, तो मैंने कहा शेयर करूं आप लोगों से। मैं इस तरह से अपनी नीयत को मैंने मिलावट नहीं होने देता था जब तक मेरे माइंड से निकल ही ना जाए। तो इंशाल्लाह अगर किसी को इससे फायदा पहुंच सके तो जरूर इसको अप्लाई करें इंशाल्लाह। तो इधर हम वैसे अपनी क्लास को मतलब पूरी करते हैं, फिर हम लोग दूसरे सवाल पे भी देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।